اس وقت وزیر ریلوے اعظم سواتی پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ زخمی پروردگار صحت کاملہ عطا فرما تو ان کی حفاظت کر، اے اللہ ہمیں اس قسم کی آفات سے پروردگار ہمیں بچا پروردگار، اے اللہ اس ملک کو اس ملک کی آبادی پروردگار ہر قسم کی آزمائش سے محفوظ کو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ میں پورا ڈیٹیل کے اندر آپ سے پہلے بات کر لوں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی جو ہے میں آپ کو بہت ساری باتیں جو آپ کے ذہن میں ہے کہ میں پورا ڈیٹیل کے اندر آپ سے پہلے بات کر لوں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی جو ہے میں آپ کو بہت ساری باتیں جو آپ کے ذہن میں ہے کہ میں یہ سوال کروں گا، اس کا جواب جو ہے میرا خیال ہے ہو سکتا ہے کہ میری اسٹیٹمنٹ سے جو ہے آپ کو مل جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ساری چیزوں کا عینی شاہد ہوں سوائے ایکسیڈنٹ کی۔ تقریباً کوئی 12:30 بجے 1 بجے کے قریب جو ہے میں پہنچ گیا تھا وہاں پہ، اور اگر میں ہیلی کاپٹر پہ جاتا تو میں 3 بجے پہنچتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فضل کیا کہ آرمی کا ایک اسپیشل جہاز جو ہے چھوٹا پلین جا رہا تھا پنو آکل، تو فوری طور پہ آرمی نے کانٹیکٹ کر کے میں وہاں پہ پہنچا، اور اس کے بعد جو ہے ہیلی میں لے کے وہاں پہ گیا۔ پہلے جو اوپر سے سارا کچھ دیکھنا تھا دور دور تک وہ دیکھا، اور اس کے بعد میں گراؤنڈ پہ ہی رہا جب تک کہ دوسرے دن 9 بجے تک جو ہے ٹریک ریہیبلیٹیٹ ہو کے ٹرین چل نہیں پڑتی۔ اس لیے زخمیوں کو وہاں سے لے کے جانا، زخمیوں کو نکالنا، ہسپتالوں میں جانا، پہلے جو سندھ کی 3 ہسپتالیں تھیں ان میں جانا، وہاں سے رحیم یار خان کرنا، یہ پورا جو ہے اس کے اندر میں شامل تھا۔ اور میں اس وقت تک وہاں سے نہیں آیا جب تک کہ پہلی ٹرین بہاؤالدین زکریا جو ہے 10 بجے نہیں چلی۔ اب میں آتا ہوں کہ پوری تفصیل آپ کو بیان کرتا ہوں۔ اس وقت تک جو کنفرمیشن ہے، چونکہ اس وقت بھی ہمارے ریلوے کے ڈاکٹر، دوسرے جو شیخ زائد کے ڈاکٹر ہیں، ان سے جو اس وقت اطلاع دی ہے کہ اس وقت 63 قیمتی جانیں جو ہیں یہ شہید ہوئی ہیں، 20 جو ہے ابھی تک زخمی ہیں، ان میں 3 جو ہے ICU میں، اور باقی جو ہے وہ تقریباً اچھی حالت کے اندر ہیں۔ 20 کے اندر آپ ذرا بولیں گے نہیں، پھر میں بعد میں کنفرم کر لیں گے تاکہ میں تسلسل جو ہے اس کو قائم رکھوں۔ 63 جو ہے شہید ہوئے ہیں، 20 اس وقت جو ہے ہسپتال کے اندر داخل ہیں، 3 کرٹیکل کنڈیشن کے اندر ہیں، اور 17 جو ہے وہ اچھی حالت کے اندر ہیں۔ چونکہ ہر چیز کو میں نے خود مانی، چھوٹی چیز کو میں نے خود دیکھا، وہیں تھا، اس لیے ہر اس کے رشتہ دار 20 آدمی وہاں پہ داخل ہیں، ان کے ہر رشتہ دار کے ساتھ ہمارے افسر بیٹھا ہوا ہے، اس کے کھانا پینا ویل ٹیک کیئر، اس کے کپڑوں کا سارا انتظام ہم نے کیا ہے۔ جہاں نہیں کرے گا، غفلت کرے گا، اس کو بھی وہ سزا ملے گی۔ اس لیے 2 دفعہ میں اسپتال میں ہر ایک آدمی سے فردن ان کے رشتہ داروں سے، مریضوں سے، زخمیوں سے خود میں مل کے آیا ہوں۔ اس وقت 107 سر، 107۔ اگر آپ کوئی چیز رہ جائے تو درمیان میں اگر بولیں گے تو یہ تسلسل نہیں ہوگا، پھر آپ کا جو مین چیز ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔ تو مہربانی کر کے ذرا اپنے سوالات کو رکھیں۔ 107 ٹوٹل زخمی ہوئے تھے۔ اب سر، جو مروجہ ہمارا قانون ہے جس کے تحت ہم معاوضہ جو ہے وہ دیتے ہیں، حالانکہ نہ لاش کا اور نہ زخمی کا کوئی معاوضہ ہے، اتنی قیمتی ہے کہ یہ پرائس لیس ہے، ان کی کوئی قیمت سر کی نہیں لگا سکتا، لیکن جو مروجہ قانون ہے اس کے مطابق ہم 15 لاکھ جو ہے جو شہید ہوئے ہیں ان کو دیتے ہیں، 50,000 سے لے کر 30 لاکھ تک، 3 لاکھ تک، معاف کرنا، 3 لاکھ تک جو زخمی ہیں ان کی حالت کے اوپر جو ہے منحصر ہے۔
میں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے چونکہ سیٹرڈے تک یہی ہوں، یہ سارے معاملات میں خود دیکھ رہا ہوں. یہ ابتدائی تحقیق کے اس میں اور بہت سارے معاملات ہیں اور ریلوے سے متعلق بہت سارے میٹرز ہیں جس کو میں سیٹرڈے تک بیک ٹو بیک میری جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ میٹنگز ہیں یہیں پہ. میں ہو سکتا ہے کہ سنڈے کو یا منڈے کو جو ہے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ملوں اور دیکھوں کہ ان کے لیے ہم اور کیا کر سکتے ہیں. ان میں بعض ایسے ہیں جو معذور ہو چکے ہیں 2 یا 3 کم از کم، کہ جن کے لیے احساس پروگرام کے مطابق یا دوسرے جو پروگرام انسانیت کے پروگرام ہیں اس کے مطابق جو ہم کیا کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں گے. اپنی طرف سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ اس سے بڑھ کے صدقہ جو ہے میرے نزدیک کوئی نہیں ہے، اور میرا اپنا بھی میں دوسروں سے چندہ نہیں لیتا، اپنا بھی میرا ایک احساس ہے، وہاں پہ بھی کیا ہے. مطلب وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر انسان ہے اللہ تعالیٰ نے حلال کی چیز کوئی دی ہے تو سب سے بڑا صدقہ جو ہے ان کے اوپر ہوتا ہے. اس لیے کہ میری سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے یہ میری ہے. سر، یہ بتانے کی جسارت کر رہا ہوں کہ 2014 سے لے کر آج تک مین لائن کے ٹریک پر میجر کوئی خرچہ نہیں ہوا. مینٹیننس ضرور ہوئی ہے جو ڈیلی روٹین کے اندر ہے اور برابر ہو رہی ہے. میں یہ بھی بتا دوں کہ جس ٹریک پہ جس جگہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے ابھی ابتدائی ہے، یہ فائنل نہیں ہے، لیکن اس میں ٹریک کا کم از کم جو ہے کوئی 8 میل کے ٹکڑے پہ ہم نے اس کو مینٹین کیا ہوا تھا. اس لیے کم پاسبلٹی ہے، میں ایکسپرٹ نہیں ہوں اس کا، لیکن کم پاسبلٹی ہے کیونکہ میں نے بھی دیکھا ہے، چیئر نے بھی دیکھا ہے، سی او، وہاں سارے بڑے افسر وہاں پہ موجود تھے کہ ایک چیز کو مائنڈلی ہم نے خود ملاحظہ کیا ہے کہ میں خود تھا تو آپ کو پتا ہے کہ سب وہاں موجود تھے. اس لیے کم پاسبلٹی ہے کہ 8 میل کے ٹریک کے اندر کوئی خرابی تھی، لیکن یہ ڈیٹرمنٹ میں نہیں کر سکتا جی جب تک فائنل رپورٹ نہیں آتی. جب بھی ٹریک کمزور ہوتا ہے تو یہ انگریز کے وقت کا ایک قانون ہے، اس کو ہم ایکسٹینڈڈ قانون ہے، اس کو ہم فالو کرتے ہیں کہ وہاں پر سپیڈ جو ہے کم کی جاتی ہے. تو یہ سکھر کا جو ٹریک ہے جس کو میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ یہ بہتر ٹریک نہیں ہے، یہ خطرناک ٹریک ہے، یہ لفظ استعمال کرتا ہوں. اس کے تحت کم از کم ہمارے پاس بہت ساری جگہوں کے اندر ہم نے قدغن لگائی ہوئی ہے کہ یہاں پہ 40 میل سپیڈ ہوگی، یہاں پہ 60 ہوگی، 50 ہوگی، 70 ہوگی. دنیا کے اندر اگر ٹریک انتہائی بھی خراب ہو، جس طریقے سے ہم نے یہ جو آپ کے ریسکیو ٹرین ہے یا ریسکیو جو انجن ہے جو اٹھاتا ہے پھر پوری اس کے لیے بھی مٹی کے اوپر جو ہے ہم لے کے، اور بڑا وزنی ہوتا ہے. تو اس لیے مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اگر ٹریک انتہائی بھی کمزور وہاں پہ ٹرین نہیں چل سکتی، لیکن وہاں سپیڈ کم کرنی پڑتی ہے. اس حساب سے میں نے خود جا کے دیکھا ہے، چونکہ اس سارے ٹریک کا ملاحظہ میں پہلے کر چکا ہوں، ایک ایک انچ کا، ملتان سے لے کے بکر تک، یہ جو سکر ڈبیئن تھا میں خود وہاں پہ گیا ہوں اس 5 مہینوں کے اندر. اب جو ہے میں اس طرف آ رہا ہوں کہ کوچز بدقسمتی سے غریب ملک ہے، 50 سال پرانی، وہی جرمن کوچز ہیں. اس ساری کوچز کے اندر آپ کا ایک پاور پلانٹ جو ہے یا پاور کوچ جس کو کہتے ہیں وہ نئی تھی، چائنیز تھی، اور 2 اے سی کی کوچز جو تھی وہ نئی تھی. باقی ساری وہ 40 سے 50 سال پرانی کوچز ہے جس کو برابر جو ہے ہم ریہیبلیٹیٹ کرتے ہیں، اس کو جو ہے ٹھیک کرتے ہیں اپنی کوشش کے مطابق. جو بھی وہ ہتھوڑوں سے، میں نے چونکہ کوئی چیز آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی نئی ٹیکنالوجی نہیں ہے، وہی پرانی ٹیکنالوجی سے ہتھوڑوں سے اور اس سے جو ہے آپ ویلڈ کرتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں. آپ کے سامنے مغل پورہ کے اندر بھی اور آپ کے اسلام آباد کے اندر بھی جو کیج فیکٹری ہے اس کے اندر بھی. اب بہت کوشش کی ہم نے، خاص کر میں دوسرے وزراء کا تو نہیں کہہ سکتا، لیکن 5 مہینے کے اندر میں 3 سے 4 مرتبہ، بلکہ لاسٹ ویک
چیئرمین صاحب کی اور میری چائنیز ایمبیسڈر سے یہ بات ہوئی بڑی تفصیل سے 1.5 گھنٹہ. ایک ہی ٹاپک تھا ہمارا, دوسرا نہیں, کہ جی ML1 کے اندر جو شرائط آپ نے کی ہم نے اس کو مان لیا. ہم نے یہاں تک کیا ہے کہ لاسٹ میٹنگ میں میں نے آپ کو کہا تھا یہاں پہ کہ ٹینڈر کے ڈاکومنٹ بھی ہم نے بنا کے تیار کر لیے ہیں. اب اگر ہمیں ابھی کہتے ہیں تو آپ ٹینڈر کے ڈاکومنٹ جو ہے ہم رات کو پرنٹ کرنا شروع کر دیں گے اور سارے اخبارات کے اندر آ جائے. اب ظاہر ہے کہ چونکہ یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہے اور اسی لیے جو ہے اس ٹریک کو 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک مینٹیننس ہے, اس کو جو ہے آپ ذرا کوشش کریں گے سمجھیں گے. ایک مینٹیننس ہے, ایک ریہیبلیٹیشن ہے, اپ گریڈیشن ہے. ہم نے ہر صورت کے اندر اپنے پورے ریلوے ٹریک کو جو ہے وہ اپ گریڈ کرنا ہے. کوئی دوسرا راستہ نہیں. اگر آپ نے پاکستان کی معیشت کو اٹھانا ہے, جتنے بھی آپ کے ایکسپورٹر امپورٹر ہیں ان کی ان پٹ کاسٹ کو کم کرنا ہے, تو آپ نے ٹریک کو ہر صورت کے اندر, کوچز بھلے یہی ہوں, انجن یہی ہو جو ہمارے پاس کافی ہیں, فریٹ ویگن یہی ہو, لیکن سپیڈ بھی بھلے 120 میل ہو, کوئی بات نہیں, یا 100 میل ہو, لیکن آپ نے ٹریک کے انفراسٹرکچر کو ہر صورت کے اندر اپ گریڈ کرنا ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہے نہیں. جس کے لیے ظاہر ہے کہ 5 مہینے سے میں انتظار کر رہا ہوں کہ مجھے حکم ہو. اب ظاہر ہے کہ اس لاسٹ میٹنگ کے اندر ہم نے اس چائنیز ایمبیسڈرز کو مختلف طور پہ بتایا ہے کہ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو یہ کریں, یہ نہیں ہو. میں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ کم از کم یہ فیز 1 جو ہے جس پہ ٹوٹل خرچہ آپ کا $2.4 بلین آتا ہے, یہ اگر ہم شروع کر دیں اور اس کے بعد جو ہے اگر کوئی مسئلہ ہے جو میں مسئلہ نہیں سمجھتا تو پھر کم از کم جو ہے باقی ہم بعد میں کر لیں گے. لیکن یہ فیز 1 جو ہمارا خطرناک ہے, اور میں نے ان کو بھی یہ باور کرایا کہ اس میں انسانی جانوں کا ضائع ہونے کا خطرہ ہے. اور یقین کریں میں تو اپنے طور پہ جب بھی اٹھتا ہوں نماز پڑھتا ہوں تو میں ریلوے کے ملازمین, اپنے آفیسر, اس میں ٹریول کرنے والے, کیونکہ یہ لوگ جب ہمارے ساتھ سفر کرتے ہیں ہماری امانت ہیں, ان کی دیکھ بھال کرنا ہمارا فرض ہے. تو میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں. بدقسمتی سے مارچ کے اندر ایک واقعہ ہوا, میں نے سخت ایکشن لیا, اس کی ڈیٹیل میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں. جو کم از کم آپ کو 30, 35, 40 سال تک آپ کو ضرورت نہیں ہے. وہی ٹریک جو ML1 پر بننے جائے گا, یہی ٹریک ہم آپ خود جو ہے بنائیں گے صرف 60 ارب روپے کے اندر. اس کے لیے میں جا رہا ہوں اور آپ بھی دعا کریں اس لیے کہ اس سے انسانی جانیں تباہ ہو جائیں گی اگر ہم اسی طریقے سے اس کو ڈیلے کرتے جائیں گے. اسی چائنیز کمپنی کی پرائس سے ہم 60 ارب روپے میں یہ ٹریک, لیکن اس کے اندر بہت ساری اور چیزیں ہیں جو ML1 میں شامل ہیں وہ نہیں. لیکن سیفٹی کے لحاظ سے یہ انتہائی ضروری ہے کہ انسانی جانیں بچانے کے لیے ہم فوری طور پہ یہ کر دیں. اب سر, لیکن سیفٹی کے لحاظ سے یہ انتہائی ضروری ہے کہ انسانی جانیں بچانے کے لیے ہم فوری طور پہ یہ کر دیں. اب سر, اب اس ایکسیڈنٹ پہ میں خصوصی طور پہ آتا ہوں, پھر میں آپ کے جوابات لوں گا انشاءاللہ. ایکسیڈنٹ ہوا ہے پہلا ڈیریلمنٹ ملت کا 3:38. سیکنڈ ٹو سیکنڈ جو ہے ہمارے پاس بلیک باکس ہے جو ہم نے وہ لے لیا ہے. ظاہر ہے کہ ابتدائی رپورٹ کے اندر ابھی اس پہ کام شروع نہیں ہوا, لیکن اس کو کوئی ٹیمپر نہیں کر سکتا. دونوں ٹرینوں کا بلیک باکس ہم نے لے لیا ہے. اس پہ آپ کے SGIR کے انسپیکٹر جو سب سے بڑا ہے, انڈیپینڈنٹ ہے, وہ انشاءاللہ تعالی جو ہے اس کو ایک ایک چیز کو دیکھے گا. جو اس میں سفر کر رہے تھے, جو اس کو دیکھ رہے تھے, ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی جو آپ کے سامنے آ جائیں گی. لیکن اس کے اندر ہمیں 3 ویک سے 4 ویک کم از کم جو ہے وہ لگیں گے.
سر اس کے اندر جب یہ 12 بوگیاں جو ہیں ڈیریل ہوئی ہیں، اصل وجہ ایکسیڈنٹ کی وہ ہے، میں پھر ایمفیسائز کرتا ہوں، باریکی سے کہتا ہوں تاکہ آپ کوئی مطلب ہمیں کوئی غلط فہمی نہ رہے۔ 12 بوگیاں ڈیریل کیوں ہوئیں، یہ ایکسیڈنٹ کی وجہ ہے۔ بدقسمتی کیا ہے، اور یہ پہلی مرتبہ نہیں، یہ دوسری مرتبہ پاکستان کی ہسٹری میں ہوا ہے ایسا، جس سے یہ اتنی قیمتی جانیں ضائع نہ ہوتی۔ 1990 کے اندر 3 ٹرین کے ایکسیڈنٹ، آپ کے اخبارات مطلب بہت سارے لوگ ہیں جو جانتے ہوں گے، یاد ہوگا ان کو، بالکل اسی طریقے سے ہوا تھا۔ کیا ان 12 میں 5 جو بوگیاں تھیں وہ، یہ 2 ٹریک ہیں، ایک اپ ایک ڈاؤن، یہ جو ملت کا بوگیاں ہیں یہ شفٹ کر گئیں اس کے اوپر، دوسرے ٹریک کے اوپر، اس ٹریک پہ آ گئی۔ اور میں اب بالکل وضاحت کے ساتھ آپ کو کہہ دوں کہ کوئی غلط فہمی نہیں ہو کہ ان کا جو سرحد وہ ہے، اس کا اور اس کا صرف منٹ یا 1.5 منٹ یا 2 منٹ کا وقت ہے کہ وہ ایک دم سے آئی۔ اس کی وجوہات ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب اس کے اندر جتنی بھی آپ باتیں کریں گے، لیکن ٹائم اتنا لمیٹڈ ہے، باقاعدہ میں نے خود دیکھے ہیں کہ ٹریک کے اوپر اس کی بریک کے نشانات ہیں، یہ ڈیٹرمن میں نہیں کر سکتا۔ صبح کا وقت ہے، اندھیرا ہے،